نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور نوجوانان اسلام، جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے وہ چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے، جس میں گونا گو اخلاق کریمہ کے پھول گوندے گئے ہیں اور ہر پھول اپنی رعنائی و زیبائی میں گلے سرسبز ہے۔ ہمارا موضوع سخن وہ ہستی ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دھر نے کروڑوں برس صرف کر دیے تھے، سیار گان فلک اس کے شوق میں ازل سے چشم برا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے انتظار اور آمد کی پیش گوئی تمام مذاہب کی ساری قدیم کتب میں موجود ہے۔ محترم سامعین، کوتاہ دامنی وقت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ہستی کی مکمل زندگی بیان کروں، لہٰذا میں مختصر سے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قدیم کتابوں میں اس تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ محترم حضرات، توریت کی 5ویں کتاب کتاب استثناء ڈیوٹیرونومی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب استثناء سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ اسے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ محترم سامعین، عیسیٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اس لیے کہ عیسیٰ موسیٰ کی طرح تھے، یعنی دونوں یہودی تھے اور دونوں پیغمبر بھی تھے۔ لیکن اگر ہم انہی دو کو اصل قرار دیں تو موسیٰ کے بعد آنے والا ہر نبی اس پیشن گوئی میں شامل ہوگا، لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں کوئی خاص نبی مراد ہے اور وہ یقینی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دیکھیے، دونوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے ماں باپ تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے۔ دونوں نے شادیاں کی اور ان کے بچے بھی تھے، جبکہ بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ ہی ان کے بچے تھے۔ دونوں فطری موت مرے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں تھے، یعنی یہود اگر اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تھے تو اس کی مزید وضاحت عیسیٰ کی کتاب سے ہوتی ہے۔ بائبل کی سورہ نمبر 29 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، جب کتاب ان کو دی گئی جو کہ ان پڑھ ہے اور کہا کہ اس کو پڑھو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ توریت کی پیشن گوئی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ محترم سامعین، اس سے آگے بڑھ کر جب ہم سانگس آف سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کی مناجات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہیں۔ چنانچہ بائبل کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16 میں سلیمان علیہ السلام کی مناجات کے تحت لکھا ہے، وہ بہت میٹھا ہے، ہاں وہ بہت پیارا ہے، یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا دوست ہے۔ اے یروشلم کے بیٹو، عبرانی زبان میں ان کا لفظ احترام کے لیے لگایا جاتا ہے، جیسے کیوالو کا معنی خدا کے ہے تو وہ اسے کیوالام پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کے یہاں محمد ان کا لفظ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابھی بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ محترم حضرات، ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی بجھا، کوئی سوشارما، کوئی سوئیشنت اور کوئی مائتریہ نہیں آئے گا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری پیغمبر ہے جن کا تذکرہ دنیا کی ساری قدیم کتب میں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔